حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کا پیغام دے تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ دیکھ لیں، ایک ساتھی نے بھیجا، اب دین میں کیسی ملاوٹ ہوگی۔ میں چیختا ہوں کہ جو علامہ البانی کہتے ہیں ہمارا مسئلہ وہی ہے، اب نہ جہاد کریں، نہ لوگوں کو ماریں، نہ کوئی اور باتیں کریں، صرف اپنا علم پاک کریں۔ ایسے ہی اکیڈمیاں بنیں، تفسیروں کو پاک کریں، حدیثوں کو پاک کریں۔ جو ملاوٹ ہوگی، اگر ہم قرآن کی تفسیر کسی کو دیتے ہیں وہ کہتا توبہ توبہ، اس میں تو نبیوں کے بارے میں یہ لکھا، واقعی ایسی کچھ خدمت بھی دینی کی، کوئی برباد بھی کیا، تو یہ بھی چیزیں برباد کرنے کی بالکل جعلی موضوع اور من گھڑت بات ہے کہ یہ سفر کے مہینے کو آپ نے بڑا منحوس جانا۔ کئی شادیاں نہیں کرتے بیوقوف کہ سفر میں شادی نہیں کی، منحوس ہے۔ تو اسی سلسلے میں کہا کہ حضور نے فرمایا کہ جو مجھے آ کر یہ بتائے گا نا کہ وہ سفر گزر گیا تو میں جنت کی بشارت دوں گا کہ بڑا خطرناک موقع ٹل گیا۔ محض بکواس، بالکل جھوٹ ہے، نہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست ہے، نہ حضور نے کہی یہ خرافات، ان خرافات سے نجات پاؤ، تطہیر افکار کرو، دماغ تو پہلے صاف کرو نا جو گند بھرا ہوا، صحیح قرآن و سنت کو حاصل کرو۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں ایک کے مہینے میں 27 دن بیمار رہے اور آپ اسی مہینہ میں آسمان سے بلاؤں کا نزول بھی وضاحت فرما؟ یہ ساری باتیں غلط، ان میں سے کچھ بھی سچ نہیں ہے۔ رسول کریم علیہ السلام ربیع الاول میں اگر فوت ہوئے ہیں اور اس مہینہ میں آپ کا انتقال ہوا تو کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے، نہ سوموار کا دن منحوس ہے کہ آپ اس میں فوت ہوئے، نہیں۔ رسول اللہ علیین میں چلے گئے، الرفیق الاعلیٰ۔ حضور نے تو آخر وقت کہا کہ میں اس کے پاس جا رہا ہوں جو سب سے اچھا دوست، اللہ کے پاس چلے گئے۔ آپ کا کیا بگڑا؟ یہ دنیا فانی چھوڑی اور اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے، ایسا مقام آپ نے۔ اس لیے مومن کے لیے موت کوئی نہیں، مومن کے لیے تحفہ، وہ جب جاتا دنیا کوئی صدمے کی بات، وہ تو اللہ کے پاس چلا جاتا۔ ساری یہ باتیں جھوٹی۔